اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو لاگ میں اسلوب زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو فارمولہ ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ میں نے پیش کیا تھا۔ امید ہے کہ اللہ پاک نے میرے بہت سارے دیکھنے والوں کو اور مجھ کو بھی توفیق دی ہے اور دی ہوگی کہ وہ اس گولڈ میڈل کے لیے بھاگ رہے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ میں بہترین وہ ہے۔ سب سے بہترین کوئی گولڈ میڈل ملتا ہے نا جی، بہترین وہ ہے جو اللہ کی طرف بندوں کو بلاتے ہیں، جو سیدھی بات کر کے اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو آج میں اسی سلسلے کی اگلی کڑی جو ہے کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ حاصل کرنا بہت آسان ہے کہ بس اللہ کے ایک حکم پر ہم عمل شروع کر دیں۔ کلمہ گو تو آپ ہیں، اللہ نے آپ پر فضل کیا ہوا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں۔ اب صرف تھوڑا سا کام کرنا ہے کہ ساری زندگیوں میں اپنے کاموں میں ہم نے نماز کے لیے وقت نکالنا ہے اور اس کا شکر ادا کر دینا ہے۔ یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، اور اسلوب زندگی بھی آپ کو سکھا دیا کہ آپ برداشت پیدا صرف کر لیں۔ آپ صرف یہ سوچ لیں کہ میں اللہ کے لیے، میں نے جو میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے یا اونچی آواز میں کوئی بولا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اور آپ نے برداشت کر لی اور آپ نے اس کا جواب محبت سے دے دیا، تو دشمنی تو وہیں ختم ہو گئی، تعلق تو بہترین وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ مگر اس کام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ تو جو ایسے کرتے ہیں بڑے نصیبور ہیں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے بڑی وعید بھی کی ہے۔ بہترین تو وہ ہیں ہی، ان کو بہترین تو کہہ ہی دیا گیا ہے، اور وہ نصیب ور بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو برداشت کرتے ہیں ان کو، اور بہترین وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے بھی ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر دل میں تکبر آ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو وہ سمجھ لیں کہ شیطان آپ کے کندھوں پہ سوار ہے، اور آپ کی وہ کسی صورت بھی دنیا میں کامیابی اور آسانیاں نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے وہ ایسے الٹے سیدھے خیالات آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب، سپارہ ہے تیسرا سپارہ ہے تلک الرسول، سورہ بقرہ 2 نمبر سورت ہے یہ، اور اس کی آیت مبارکہ ہے جی، کافی چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں، شاید 368 ہے، 268 ہے جی۔ تو میں وہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جو اللہ پاک نے باتیں بتائیں کہ وہ لوگ نصیب ور ہیں جو نصیحت لیتے ہیں، تو ان کے لیے آگے وہ بھی تو بتا دیا کہ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اور میرے لیے سوچنے کی بات ہے، فکر کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ میری اور آپ کی جو اندر خاصیتیں ہیں یا خصلت ہے کہہ لیں، اس کا یہیں سے پتہ چلتا ہے، اور ہماری دانائی، عقل مندی، دانش مندی کا یہ ایک بتا دیا ہے، دیکھنے کا فارمولہ دے دیا ہے آپ کو، پہچان کرنے کا، اپنی بھی اور دوسروں کو بھی۔ وہ کیا ہے جی؟ وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، اور جن کو دانائی دی گئی، جس کو چاہتا ہے وہ دانائی دیتا ہے، اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ایک فارمولہ طے کر دیا گیا ہے کہ دانائی وہی قبول کرتے ہیں، نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو بس
یہ نصیحت، یہ ہدایت ہمارے ارد گرد ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمیں مل گئی کہ جب ہم مسلمان پیدا ہو گئے، اذان کی آواز بھی آنے لگ گئی، اب اس کی قبول ہونے کا جو ہے کہ میرے دل میں وہ اترتی ہے اور میں اس کو قبول کر کے اس کو مانتا ہوں کہ نہیں، اس میں اس کو اللہ پاک نے کلیئر کر دیا ہے کہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ میں بڑا اعلان کرتا پھروں کہ میں بہت بڑا قانون دان ہوں، اور اذان کی آواز پہ آواز کانوں تک آئی نہیں، سپیکر چل رہے ہیں، 2 2 4 4 6 6 سپیکروں کی آوازیں آ رہی ہیں، مگر میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، اپنی فائلوں سے میں نے اپنا سر اٹھایا ہی نہیں اور نماز کے لیے گیا ہی نہیں، اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ نصیحت جو آواز آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف چلو، نماز پڑھو، فلاح کی طرف چلو، اپنی اصلاح کی طرف چلو، اپنی کامیابی کی طرف چلو، اپنی بخشش کی طرف چلو۔ اگر نماز اذان کا مطلب سمجھیں تو وہ یہ ہے، اس کی ترجمہ میں انشاءاللہ میں کروں گا آپ کے ساتھ ویڈیو میں بات بھی۔ تو جو آدمی نصیحت ہی قبول نہیں کر رہا، میں اپنی فائلوں سے اٹھ ہی نہیں رہا، نماز کا وقت جا رہا ہے اور کہہ رہا ہوں انہیں پڑھ لینا اٹھ کے، ابھی پڑھ لوں گا، ابھی بڑا وقت ہے، تو لوگوں سے کلیم میں کرتا ہوں کہ میں عقل مند ہوں؟ نہیں۔ جسے اپنے بارے میں ہی یہ نہیں کہ میں نے بچنا کیسے ہے جہنم کی آگ سے، میں نے دنیا میں کامیاب ہونا کیسے ہے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو شیطان کا کہنا ہے، نہیں تو لگا رہو، یو ول سکسیڈ ود دس وے، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، نماز کے لیے مت جاؤ، وقت ضائع ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کلائنٹ چلا جائے گا، فیس چلی جائے گی، پیسے کم ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم میں عقل ہی نہیں ہے کہ اپنا فائدہ اور نقصان سمجھ سکے۔ نصیحت تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، اور دانائی تو اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ شروع میں دیکھو نا آیت مبارکہ کے کہ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں کہ جب میں اللہ کے حکم کی اذان کے مطابق نہیں چلا، روز قرآن پاک سامنے پڑھا ہوا دیکھتا ہوں اور اسے اٹھا کے پڑھتا تک نہیں ہوں، وہ کیش چیک ہے ہمارے پاس جن کو ہم فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ شادی ہوتی ہیں تو وہ لڑکی کے سر کے اوپر کر دیتے ہیں کہ سایہ رہے اس کے اوپر، چاہے وہ ساری عمر اسے پڑھایا تو آپ نے ہے نہیں، آپ نے اس کو سکھایا تو ہے نہیں، جس کی کہ آپ سے جواب دہی ہونی ہے۔ ماں باپ ہیں تو آپ کی جواب دہی ہونی ہے کہ باقی سارے کام کیے تو قرآن نہیں پڑھایا تھا، اسے بتایا نہیں تھا نماز کا، بلایا نہیں تھا نماز کے لیے، یو ول بی آنسریبل فار دیٹ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میرے اور آپ کے سوچنے کی اس وقت ہیں، جب ہم زندہ ہیں، جب سوچ سکتے ہیں، جب ابھی ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، قطرے بطرے نہیں گئے ہیں ابھی۔ تو عقل مند میں کیسے ہوا کہ جب میں نے اپنی اچھائی جو ایکچول اچھائی ہے، جو کہ میرے ہی اور میرے بال بچوں کے لیے، میرے ہی فیوچر کے لیے ہے، وہ میں نے وہ سن ہی نہیں رہا، اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا، اپنے بچوں کو نہیں کروا رہا، اور بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو آپ کہہ نہیں رہے ہیں، بیوی سے نہیں کہہ رہے ہیں، تو آپ عقل مند کیسے ہیں؟ اور آپ کا دعویٰ ہے جی کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میرے سے عقل مند ہے ہی کوئی نہیں۔ جو اپنا فائدہ ہی نہیں سوچ سکتا، اپنے فائدہ نقصان کا جسے پتہ نہیں چل رہا، جو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا فائدہ والی بات کون سی ہے اور نقصان والی کون سی ہے، وہ عقل مند کیسا ہے؟ لوگوں کو ایڈوائز دیتا ہے، جی ڈاکٹر صاحب ہیں ایڈوائز دے رہے ہیں، وکیل صاحب ہیں ایڈوائز دے رہے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ لاکھوں کما رہے ہیں، کیونکہ جو وقت ہے سب سے بڑا سرمایہ ہے اس کی زندگی کا، وہ تو گزرتا چلا جا رہا ہے، اور چند پیسوں کے لیے جن کا وہ خود مالک بھی نہیں ہے اس دنیا کے بعد۔ اس دنیا میں جب تک وہ ہے معیش کر لے، کو جو کرنا کر لے، ہر لمحے کا جواب دینا آنا ہے، اور سب کچھ یہیں پھر چھوڑ جائے گا۔ اینی بڈی، کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس گارنٹی ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ سب ساتھ بھی جانا ہے؟ تو عقل مند تو وہ ہیں جو یہ بھی سوچیں کہ میرے جو کچھ میرے ساتھ جانا ہے اس کا بندوبست کروں، وہ سامان اکٹھا کروں، وہ مال اکٹھا کروں جو میرے ساتھ یہاں بھی چلے وہاں بھی چلے، یہاں بھی وہ کام آئے وہاں بھی وہ کام آئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کلیئر بات کر دی ہے کہ نصیحت تو وہ پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو آج آپ سوچ لیں، فیصلہ کر لیں
کہ ہم احمق ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں یا عقل مند ہیں۔ یہ فیصلہ آپ پہ اور میرے پہ اللہ پاک نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہی فیصلہ کرنا ہے، کل پہ نہ ڈالیں۔ آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتے، شروع سے سنتے آ رہے ہیں، کل دیکھی کسی نے نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور عقل مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔